बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं आपका होस्ट राना अहमद, आपके चैनल वेरिएंट पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप हमारे अयाल जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, इज़्ज़त व तकरीम के साथ होंगे। नाज़रीन, एक और ऑडियो लीक का मामला सामने आ रहा है और इस वक्त जो हम कल आपसे बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी हाई रिस्क पर है और तमाम बातें जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक हो रही हैं वो एक ऐसे मोड़ पे चली गई हैं कि जिससे शरीफ ख़ानदान के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इमरान खान साहब ने कल के अपने कहा कि एक और ऑडियो लीक ऐसी आ रही है कि उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा की गुफ्तगू हो रही है और मरीम साहिबा उनको कह रही हैं कि इमरान साहब के पास है क्या सिवाय से सेहत के कार्ड के अलावा, जिस पे शहबाज शरीफ साहब उनसे ये बात कर रहे हैं कि जी उसको तो हम ख़त्म कर सकते हैं और उसको जो है फंड्स के बहाना करके हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। और उन्होंने सेहत कार्ड ख़त्म किया भी, वो दोबारा अगरचे पंजाब हुकूमत ने बहाल कर दिए हैं, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने इसको ख़त्म किया। अब इन हालात के अंदर अगर आप गौर से जायज़ा लें तो साजिशें तो होती रहती हैं और उनके लिए ये लोग हर तरीका आजमाते हैं, हर तरह से आजमाते हैं कि किसी तरह खान साहब को दबा लिया जाए। अब हालिया जो खान साहब कह रहे हैं कि जी ये ऑडियो लीक हुई है और ये बात हुई है, दूसरी तरफ हैकर जिसका मुतालबा तकरीबन 6 अरब रुपए का था इन ऑडियो लीक्स के ऑडियोज़ के हवाले से, जो 8 GB डाटा और 100 से ऊपर फाइल्स और 340 मिनट्स की जो ऑडियोज़ थी जो लीक हुई हैं। और उसके बाद अब हैकर ने कल सुनने में ये आया है कि हैकर ने 10 अरब रुपए तक इसकी बिड पहुंचा दी है और उसने कहा है कि जी जुमेरात को मैं एक तहलका खेज बयान सामने लाऊंगा, ऑडियो लीक करेगा। अब वो क्या करने जा रहा है इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि बकौल हैकर के कि उसके अंदर सिवाय अहले शरीफ खानदान के अलावा बहुत से ऐसे अहम ओहदेदारान हैं हमारे पाकिस्तान के जो उसके अंदर उनकी ऑडियोज़ मौजूद हैं। अब उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि हमारे आर्मी के आला अफसरान हों, हमारे ऐसे इदारे जिनकी बातें किसी सूरत बाहर नहीं जानी चाहिए वो मामलात हों। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कल लंदन से वापस आते हुए जो है वो ये तो कह दिया कि जी सलामती कौंसल का एक इजलास उन्होंने बुला लिया जिसमें तमाम इदारे के सरबराहान मौजूद होंगे, हमारे वज़रा भी मौजूद होंगे। और बेसिकली वो हो ही इस मामले की वजह से रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से बातें कैसे बाहर गईं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो एक बहुत ही हसास इदारा होता है और उसमें बहुत से ऐसे मामलात हो रहे होते हैं कि जिसका आम इंसान को सुनना भी ज़रूरी नहीं है, और बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो चिड़िया को भी वो नहीं सुनने चाहिए। ऐसे मामलात और ऐसे मुल्की राजों के ऊपर बाज़ दफ़ा बातचीत हो रही है। अगर इस तरह के मामलात हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीज़ें बाहर निकली हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इन सब चीज़ों के तनाजुर में जो भी बातचीत होगी इस पे इंशाल्लाह हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त ये शरीफ ख़ानदान के लिए तो मुश्किलात का बाइस बन चुकी हैं। और अगर जुमेरात वाले दिन भी कोई ऐसी लीक आ जाती है जिसके अंदर शरीफ खानदान का जिक्र है या किसी और का जिक्र है तो वैसे भी नून लीग के लिए जुमे का दिन बहुत भारी रहा है और ये ना हो कि ये जुमा भी इनके लिए भारी हो जाए। अब दूसरी तरफ माफ कीजिएगा, दूसरी तरफ आ जाए इसहाक डार साहब वाली बात के ऊपर। इसहाक डार साहब का जितना भी टेन्योर पिछला रहा है वो उन्होंने गैर शऊरी तौर पे आप कह लें या गैर इरादी तौर पे एक मसनूई तरीके से उन्होंने डॉलर को कंटेन किए रखा। आदाद का खेल करना वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बेसिकली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मईशत के ऊपर या इकोनॉमिस्ट तो वो है नहीं, ना उनके ऊपर कोई ऐसा उनके पास ऐसी डिग्री है कि जिससे जाहिर हो कि वो मईशत को संभाल सकते हैं। बेसिकली तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका काम सिर्फ यही होता है कि वो आदाद को चेक करता है और अगर कहीं आदाद का रद्दो बदल या कुछ ऊपर नीचे करने का सिस्टम हो तो उसको वो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट ये काम कर रहा होता है।
اب ان حالات کے اندر جب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا کام یہ ہے اور ہمارے جو ساکھدار صاحب ہیں ان کو بیسیکلی لایا ہی اس لیے رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر کے کوئی نہ کوئی کھیل کر کے کچھ اس طرح کا سسٹم کیا جائے کہ جس کے اندر وہ اپنا اس وقت جو یہ لوگ ایک ڈوبتی معیشت ہے اس کو کسی طرح وہ ظاہر کر سکیں کہ جی ہم اچھا کر رہے ہیں. اور اگر آپ بظاہر غور بھی کریں تو جو ڈالر کو انہوں نے مصنوعی طور پہ 240 سے اوپر گیا ڈالر, اور کل صرف آنے کی خبر ان کی آئی اور ڈالر تقریباً 6 روپے نیچے آ گیا, یعنی آج ڈالر میں انٹر بینک مارکیٹ کے اندر تقریباً 234 روپے کا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اب ان کے آنے کا ڈر ہے کہ ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا, یا اب ان کی کوئی پالیسیاں ایسی ہوں گی, یہ تو اب دیکھنا پڑے گا. بیسیکلی تو وہ مفرور ہیں, عدالت کو مطلوب بھی ہیں. عدالت نے ان کو جو ابھی ریلیف دیا ہے وہ صرف یہ دیا ہے کہ آپ پاکستان واپس آئیں, اپنے مقدمات فیس کریں, اور مقدمات فیس کرنے کے بعد ہم آپ کو گرفتار ابھی فی الحال نہیں کریں گے, آپ اپنے مقدمات کا سامنا کریں. ریلیف تو ان لوگوں نے پی ڈی ایم کے تمام لوگوں نے بہت لیا ہے. نیب کے دانت توڑ کے اس کے ناخن اکھاڑ کے اس کو انہوں نے اتنا بے بس تو کر دیا ہے کہ یہ لوگ اتنی جلدی گرفت میں نہیں آئیں گے. اب دوسری طرف ان کی نااہلی کا بھی ایک فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے. اب وہ بھی دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا بات کرتا ہے, ان کو نااہل کرتا ہے یا ان کو بحال رکھتا ہے. یہ تو ابھی چیزیں بہت سی سامنے آئیں گی. لیکن اسحاق ڈار صاحب کا جو پچھلا ایکسپیرینس ہے وہ کوئی اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا ملک کی وزارت خزانہ کے حوالے سے. فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر اگر آپ جائیں تو زر مبادلہ کے اندر بہت سی اونچ نیچ دیکھی گئی ہے, اور ایک جو ان کا ایک طریقہ ہے کہ یہ چیزوں کو آف دی ریکارڈ اس کو جو ہے ہینڈل کر جاتے ہیں. پچھلی جو سب سے پہلی آڈیو لیک بھی آئی تھی اس کے اندر بھی یہ چیز آپ پرسنل سیکرٹری کی اور پرائم منسٹر صاحب کی بات سن سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ ہمیں اسحاق ڈار صاحب کے سپورٹ کریں گے, ایک اسحاق ڈار صاحب اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. دوسری طرف یہ معاملات اگر آپ غور کریں تو ان حالات کے اندر یہ بہت ہی کچھ ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے کہ اب اسحاق ڈار صاحب آ کے کیا کریں گے. آج وہ اپنا حلف اٹھا رہے ہیں سینیٹر کے طور پہ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا حلف اٹھائیں گے وزارت خزانہ کے حوالے سے. تو کیا ان کی پلاننگ ہے, کیا ان کے ذہن میں ہے, وہ بیسیکلی تو آئیز اینڈ ایئرز ہیں میاں صاحب کے. باؤ جی کس آئیز اینڈ ایئرز ہیں اور ہر چیز کو وہ اچھی طرح دیکھتے ہیں. ویسے تو ہمارے ملک میں جو بھی بیمار ہوتا ہے خاص طور پہ سیاستدان جس کو کوئی زیادہ کرپشن یا ان طرح کے معاملات میں ہوتے ہیں, وہ بیمار ہو کے پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے, اور جب کوئی معاملات درست ہوتے ہیں تو اس کو اٹھا کے دوبارہ پاکستان لے آیا جاتا ہے. ابھی بھی ان کے اسحاق ڈار صاحب کا بھی یہی معاملہ چل رہا تھا کہ یہ طبیعت ناساز ہے, یہ نہیں سفر نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. جہاں ان کے معاملہ تھوڑے سے سیٹل ہوئے, عدالت نے ریلیف دیا, یہ فوراً پاکستان آ گئے, اور آ کے آتے ساتھ انہوں نے وزارت کا قلمدان سنبھال لیا, اور وہ بھی وزارت خزانہ کا. دوبارہ مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا دیا گیا, سارا ملبہ ان پہ ڈالا گیا کہ جی وہ کام نہیں صحیح کر سک رہے تھے, نااہل تھے اس معاملے میں, نہ تجربے کار تھے, تو اسحاق ڈار صاحب اس کو صحیح کر لیں گے. کل انہوں نے لینڈ کرتے ہی اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جی میں پوری کوشش کروں گا کہ جی ہم اس ڈوبتی معیشت کو میں سنبھالا دوں. اب وہ کس طرح دیں گے, اللہ کرے کہ اس ملک کے خداداد پاکستان کے حق میں وہ بہتر. اس کے علاوہ سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کرتے چلیں. امریکہ نے کل $1 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا ہے سیلاب زدگان کے لیے. اب سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً $5,60,000 کی وہ امداد دے چکے ہیں. ڈائریکٹلی گورنمنٹ کو وہ امداد نہیں دی جا رہی ہے, لوگوں تک وہ ڈائریکٹلی نہیں پہنچائی جا رہی. امریکہ یا کوئی بھی ادارہ بیسیکلی وہ فنڈ دے رہا ہے ورلڈ بینک کو, ورلڈ بینک اس کو پھر آگے پرووائڈ کر رہا ہے پاکستان کے اندر اشیاء. لیکن اس کے باوجود یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے وڈیرے یا بڑے بڑے جاگیردار ہیں وہ ان مال کو جو وہاں سے آ رہا ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں, اور اس کو کنٹرول میں لینے کے بعد بہت کم اشیاء جو ہیں وہ غریب لوگوں تک پہنچ رہی ہیں, ان سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. بیماریوں کا یہ عالم ہے ان کے علاقوں کے اندر کہ صرف دادو کے اندر تقریباً 27,000 کیسز ڈینگی ملیریا اور گیسٹرو کے ہو چکے ہیں. ڈینگی نے سار اٹھایا ہوا ہے, ہر شہر میں وہ تباہی دوبارہ مچا رہا ہے, اس سلسلے میں کوئی انتظامات نہیں کر رہے. حکومت وقت اس طرف سوچ ہی نہیں رہی. شہباز شریف صاحب نے اس پہ پہلے بڑا اچھا کنٹرول کیا تھا, چلیں ابھی تو ملک سے باہر تھے اب آ گئے ہیں واپس,
تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر شہباز شریف صاحب کو بہت غور سے جائزہ لینا ضروری ہے، اور ان کو چاہیے بھی کہ اس ملک کو اس وقت کسی صحیح راستے پہ لایا جائے۔ خان صاحب کے کل کے جو لاہور میں ان کے تھے، ایک علماء مشائخ سے انہوں نے بات چیت کی اور جی سی یونیورسٹی میں کیا۔ جی سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو جو ہے انہوں نے رڈار پہ لے لیا ہے پی ڈی ایم نے، اور بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تعلیمی ادارے کے اندر اس طرح کی سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ماضی میں یہ لوگ خود کرتے رہے ہیں جن جگہوں کے اوپر، ایسی جگہوں پہ احسن اقبال صاحب بھی کرتے رہے ہیں، اور ان کی تصویریں بھی نیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ لیکن خود کریں تو اچھا، دوسرا کرے تو برا، یہ ہمارے ملک کا ایک دستور ہے، اور ہمارے سیاستدان اس معاملے میں کبھی اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے۔ اگلے ویلاگ تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔